تو ہر چھوٹا بڑے سے، ہر بڑا چھوٹے سے حسد کی وجہ سے جو ہے نا دور ہو گیا. یہی حسد ہمیں کھا گیا، یہی تکبر ہمیں کھا گیا، یہی ظلم چھوٹوں پر ہمیں کھا گیا. یہی حسد کر کر کے ساری زندگی تباہ و برباد کر کے چلے گئے. حسد کیا کیا ملا ہے؟ تکبر کیا کیا ملا ہے؟ ظلم کیا کیا ملا ہے؟ یا لوگ اگر تیرے سے ڈرنے لگ گئے تیرے شر کی وجہ سے تو تجھے کیا ملا ہے؟ اگر لوگ تیرے منہ پر آ کے تجھ سے ڈرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے تجھے گالیاں دیتے ہیں، یہ تیری عزت ہے؟ یہ عزت نہیں، یہ تیرا خوف ہے. اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن رب تعالی، یہ کیمیائے سعادت میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے کہ یہ 6 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے. اور کچھ لوگ جن کو رب تعالی قیامت کے دن آوازیں لگائے گا، این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ این الجبارون، کہاں ہیں ظلم کرنے والے؟ ذرا میرے سامنے کھڑے ہوں. تمہیں میں نے ایک ٹکڑے کی بادشاہت دی تھی اور تم لوگوں پر ظلم کرنے لگ گئے تھے. یہ بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کے اوپر ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے جس کو کتمیر بولا جاتا ہے. یہ حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دنیا کی قدر و قیمت اس ہلکے سے پردے کے بھی برابر نہیں ہے جو اس گٹھلی کے اوپر لگا ہوتا ہے، جس کے پیچھے ہم لڑ مر رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم نے رب رسول کو ناراض کر رکھا ہے، جس کے پیچھے ہم نے رب رسول کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے شریعت محمدیہ کو چھوڑ دیا، رب کا راستہ چھوڑ دیا، صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا. لگ پڑے ایک دوسرے کے پیچھے، لگ پڑے ایک دوسرے کو گرانے میں، لگ پڑے ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں، لگ پڑے ایک دوسرے کو رسوا کرنے میں کہ بس اس کی میں نے خیر ہی نہیں ہے، بس اب اس کو نہیں چھوڑنا میں نے. بھائی تو کر لے جو کرنا ہے، دیکھتے ہیں تو بڑا یا تیرا رب بڑا ہے. تو کر لے جتنا حسد کرنا، رب تعالیٰ نوازتا جائے گا. اگر دل میں حسد پیدا ہونے لگ جائے نا تو کام کیا کرو. سب سے پہلے اگر حسد پیدا ہو جائے تو دعا کرو کہ باری تعالیٰ اس حسد سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اس حسد سے محفوظ فرما لے. قرآن مجید کی آیت ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ حسد میں پڑنے لگ جائیں یا کوئی ان سے حسد کرے تو ان کو چاہیے رب تعالیٰ کی پناہ مانگے. دوسرے نمبر پر وہ جس سے حسد کرتا ہے دعا کرے کہ رب تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے. اب یہ تھوڑا مشکل کام ہے، یہ مشکل ہے کہ جس کے پاس پہلے ہے، جس کے مال کی وجہ سے ہم اس سے حسد کر رہے ہیں، اگر ہم دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ اس کو اور دے تو کام خراب ہو گیا ہے. یہ علاج ہے. اور حقیقت بات ہے کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کرواتے ہیں. انجیکشن جب لگتا ہے درد ہوتا ہے لیکن کروانا ہے. کچھ لوگ ہیں شوگر کی وجہ سے کڑوے مشروبات استعمال کرتے ہیں، کرنا ہے. طبیعت نہیں پسند کرتی لیکن کرنا ہے، علاج ہے. تو یہ بھی روح کا علاج ہے. جس سے حسد ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کرو کہ رب تعالیٰ اس کو زیادہ نوازے، رب تعالیٰ اس کو مالا مال کرتے. جس سے حسد ہو رہا ہے یہ اس سے بھی مشکل ترین علاج ہے لیکن کرنا پڑے گا. جس سے حسد ہو رہا ہے نا اس کو تحفہ دے دو، اس کو کوئی گفٹ دے دو. اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی ہمیں گفٹ دے رہا ہے حسد کی وجہ سے دے رہا ہے. کچھ محبت کے بھی گفٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمیں کسی سے اگر حسد ہونے لگ گیا ہے، دل میں اگر بغض آنے لگ گیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تحفہ دے دیں.